پردہ اور حیا کے عنوان سے کچھ باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان کو سچائی کا نور نصیب فرمائے اور جو سنیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں جو دین دیا وہ دین فطرت ہے۔ مرد اور عورت انسانیت کے دو خوبصورت تیور انداز اور روپ ہیں۔ مرد کے وظائف ذمہ داریاں اور طرح کی ہیں اور عورت کے وظائف اور ذمہ داریاں کچھ اور طرح کی ہیں۔ اس لیے دونوں کو صلاحیتیں بھی اس اعتبار سے دی گئی۔ مرد کو جفاکش اور سخت پیدا کیا گیا، عورت کے اندر لطافت، ناز و انداز اور اس کے معمولات کے مطابق اور اس کی ذمہ داریوں کے مطابق اس کو صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ مرد چونکہ کسب معاش کر کے گھر کے نظم و نسق کو چلاتا ہے اور عورت امور خانہ داری میں مصروف رہتی ہے، تو دونوں کے وظائف، احکام، حالات اور صلاحیتیں الگ الگ رکھی گئی ہیں اور ہر ایک کی تخلیق میں ہزارہ حکمتیں ہیں، اور پھر دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا۔ عورت چار دیواری کی زینت ہے، مرد اس کائنات کا حسن، بانگپن اور عروج ہے۔ دونوں کے وظائف مختلف بنائے۔ عورت کو شریعت نے پردے میں رہنے کی جو تاکید کی ہے، اس میں عورت پر جبر اور ظلم نہیں، بلکہ یہ پردہ اس کی آبرو کا محافظ ہے، اس کے حیا کا تیور ہے اور اس کی غیرت کا نشان ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی قید خانہ نہیں، بلکہ یہ اس کا اعزاز ہے، اس کی تکریم ہے۔ لائبریری کے اندر ہزارہ کتابیں موجود ہوتی ہیں، لیکن کسی کتاب کے اوپر غلاف نہیں چڑھایا جاتا۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور یہ ساری کتابوں پر تفوق اور مرتبہ رکھتی ہے اور عزت و احترام کے لائق ہے، تو اس کو غلاف میں لپیٹا جاتا ہے۔ اگر قرآن مجید کے اوپر غلاف ڈالا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس کتاب کے ساتھ ظلم ہے، بلکہ اس کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ غلاف میں رکھنا اس کتاب کی عزت اور عظمت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو پردے کا حکم دیا ہے تو یہ عورت کی آبرو ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ مرد کو پردے کا حکم نہیں ہے، مرد کو بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے، عورت کو بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے، صرف جو پردے کی جگہ ہے اس میں فرق ہے۔ مرد ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک اس کی اتنی جگہ یہ شرمگاہ کہلاتی ہے اور اس کو پردے میں رکھنا واجب ہے، اور عورت سر سے لے کر پاؤں تک عورت ہے، اس لیے اس کو پردے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ عورت کو مرد نے
اپنی خواہشات کی تکمیل کا کھلونا سمجھا تھا، اور ہمیشہ مرد نے اس کی آبرو سے اور اس کی عزت سے کھیل کر کے اس کی تذلیل کی ہے۔ افلاطون نے عورت کو از قبیلے جن سے انسان ماننے سے انکار کیا۔ وہ کہتا ہے یہ انسان کی ہم شکل تو ضرور ہے لیکن انسان نہیں ہے۔ انسان کی ضرورت کے لیے، انسان کی تسکین کے لیے اور مرد کی راحت کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ انسان کو جنم تو دیتی ہے لیکن خود انسان نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ عورت بدی کا سرچشمہ ہے، اتنی دیر تک اللہ کا قرب نہیں مل سکتا جب تک عورت سے جدائی اختیار نہیں کی جاتی۔ اسلام نے عورت کو مرتبہ دیا۔ بدھ نے کہا کہ یہ بدی کا سرچشمہ ہے، اس سے جدا ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں اللہ کا قرب ملے گا، لیکن اسلام نے ہمیں جو عورت کا مرتبہ بتایا، ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر میں حضور کو وحی آیا کرتی تھی۔ کہاں عورت بدی کا سرچشمہ قرار پاتی ہے اور کہاں حضور کو اپنی زوجہ محترمہ کے بستر میں وحی کے نزول کے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ بلکہ حضور نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں ہی پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ایک خوشبو، دوسری منکوحہ عورتیں، اور تیسرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو عورت کو اسلام نے ہی مرتبہ دیا۔ تو پہلے لوگوں نے عورت کو ایک کھلونا سمجھا اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تاریخ سے چھپا ہوا نہیں، لیکن جب عورت کی آنکھیں کھلی، اسلام نے اس کو عزت دی۔ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ کے اندر اس کو وقار کی مسند پہ بٹھایا گیا۔ تو وہی پرانے شکاری ایک نیا جال لے آئے۔ پہلے تو انہوں نے عورت کو کھلونا سمجھا اور اس کو اس صورت کے اندر دیکھا، لیکن جب دیکھا کہ اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور اسلام نے اس کو مرتبہ دے دیا ہے، تو پھر انہوں نے جال نیا بچھایا اور کہا کہ تیری آزادی میں یہ رکاوٹ ہے اسلام، تجھے مخصوص حجاب کے اندر رکھ کر کے تیرا استحصال کرنا چاہتا ہے، اس لیے تو جس طرح چاہے، جس طرح تیرے من میں آئے تو اپنے حسن کی نمائش کرے، تجھے کوئی روک نہیں سکتا، یہ تیری آزادی پہ قدغن ہوگی۔ جن لوگوں نے پہلے عورت کو کھلونا سمجھا، وہی شکاری نیا جال لے آئے اور اس طرح انہوں نے عورت کو گھر کی 4 دیواری سے نکال کر کے انہیں محفلوں کی زینت بنایا، جبکہ عورت کا حسن گھر کے اندر ہی رہنا ہے، چونکہ اس کی خلقت اسی لیے کی گئی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اس راز کو عورت کی حقیقت ہی کرے فاش، مجبور ہیں معذور ہیں مردان خرد مند، کیا چیز ہے آرائش و زیبائش میں زیادہ، آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بند۔ یہ عورت کی فطرت ہی بتا سکتی ہے کہ اس کے لیے حسن کہاں ہے۔ وہ گھر کی زینت بن کے رہنا پسند کرتی ہے کہ یہ چراغ محفل، وہ مردوں کے شانہ بشانہ سڑکوں پہ پتھر کوٹتی پھرے اور وہ ہوٹلوں کے اندر مردوں کی ہوسناک نگاہوں کا شکار ہوتی رہے، یہ اس کا حسن ہے؟ یا گھر کو سنبھال لے اور اپنے بچوں کی تربیت کرے اور انہیں معاشرے کا بہتر اور کارآمد حصہ بنائے؟ عورت کے لیے ان 2 وظائف میں سے کون سا وظیفہ ہے؟ ایک عورت کی فطرت ہی اس بات کو بتا سکتی ہے۔ تو یہ پرانے شکاریوں نے ایک نیا جال بچھایا اور عورت کو اپنے سفلی جذبات کی تسکین کے لیے کھلونا ہی دیکھنا چاہا، لیکن انہوں نے ایک اور جال بچھا کے عورت کو پھانس لیا۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم،
قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو۔ یعنی لباس کے مقاصد بیان کیے گئے۔ لباس کے بنیادی مقاصد 3 ہیں: گرمی اور سردی سے انسان کو بچانا، دوسرا انسان کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا اور اس کی شرم والی چیزوں کو چھپانا، اور لباس کا تیسرا مقصد زینت دینا ہے۔ لباس پہن کر کے انسان مہذب لگتا ہے۔ اگر انسان لباس کے بغیر ہی معاشرے کے اندر چلنے پھرنے لگ جائے تو اس میں اور پھر جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا ہے۔